الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج Q&A کے 38ویں لائیو سیشن کے اندر حاضری ہوئی ہے، اور تاخیر کے لیے معذرت۔ ہمیشہ ہر وقت کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت پر حاضری ہو جائے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے حاضری ہو گئی ہے، تو تمامی حضرات جتنی ماشاءاللہ کمنٹ کے اندر موجود ہے، جو انتظار کرتے ہیں، وقت پر آ جاتے ہیں، ان تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ شروع میں آ کے سلام کرتے ہیں، ان تمامی کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری اسٹریم آج شروع کے اندر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے، جو آج کل واقعات ہمارے سامنے رونما ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں، اور اس کے بعد بہت ہی جلدی ہم اپنے لنک کو پبلک کر دیں گے۔ آپ حضرات کے سامنے جیسے لنک پبلک ہو جائے گی، ویسے آپ حضرات جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، اور جب تک ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں وہ جڑ چکے ہیں، میں ان کا استقبال کر لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج کی اسٹریم کے اندر شروع ہی سے عاصم افتخار صاحب ہیں، میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ عاصم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں صاحب؟ جی الحمدللہ۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے اطہر بھائی ہیں، ایک سیکنڈ جائے۔ یہ عبد الرحمان بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی میری آپ لوگوں تک؟ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے عبد الرحمان بھائی۔ اوہو سوری جی عاصم بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اب صحیح ہے؟ ہاں آپ صحیح ہے، آپ صحیح ہے۔ تو آئی تھنک مفتی صاحب کا کچھ ایشو ہو گیا ہے، یا بیک اینڈ میں ان کا کچھ کام آ گیا ہوگا۔ تو بہرحال اور آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آگے صاحب مفتی اتنی سے کمنٹ لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب آپ آگے آپ۔ جی اطہر بھائی السلام علیکم، حلال روشر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی 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 خیریت سے ہیں۔ بہت بڑھیا، چلیں پھر ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ جی جی شروع کے اندر جو ابھی حضرات ہمیں سن رہے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں حضرات کے سامنے ایک چیز پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ لنک بہت ہی جلدی پبلک کر دی جائے گی اور پن بھی کر دیا جائے گا لنک کو۔ تو اس سے پہلے جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بھی بات رکھی گئی تھی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اسٹریم کو شیئر کرے اپنے حلقے احباب کے اندر، اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ ضرور جڑیں شروع کے اندر، ان سے گفتگو ہوتی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور فقہی جو کویشچن وہ نہ کریں، اس کے لیے آپ انسٹا کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب چینل دوسرا ہے وہ انشاءاللہ 1-2 ہفتے میں شروع ہو جائے گا، تو اس پر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں نہ کریں، آپ کا وقت بچے گا، دوسرے ساتھی کو بھی وقت بچے گا۔ ایک اور ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہمارے لارئی بھائی ٹیم کے ساتھی ہیں، احمد پیر مسلم صاحب، ان کا میں استقبال کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیر مسلم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں مفتی صاحب اور دیگر احباب، عاصم بھائی وغیرہ؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی مفتی صاحب جی شروع کے اندر ایک بات یہ رکھنی ہے آپ حضرات کے سامنے، جتنے بھی حضرات ہمارے سنتے ہیں ایکس مسلموں کو، تو ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر 1% بھی انصاف نہیں ہے، اور وہ کس طریقے سے خیانت کرتے ہیں۔ بہت اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں ان کے لیے، اس سے اور بھی خراب الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ 1 نمبر کے خائن ہیں، اور کتنی کھلی خیانت کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے ثبوت کے طور پر ایک بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہ قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہیں، ہم اپنے مسلم بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ وہ باتوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، آپ کے پاس جواب نہیں تو آپ اس طریقے سے باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حدیثوں کو ضعیف نہیں بولا ہے، ہم نے موضوع نہیں بولا ہے، پہلے سے ان پر کام ہو چکا ہے، اور پہلے سے کام ہونے کے بعد ان کو موضوع کہہ دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بیٹھ کر حدیثوں کو موضوع بنا رہے ہوتے ہیں، ضعیف بنا رہے ہوتے ہیں،
یا ناقابل استدلال بنا رہے ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کا سوال بجا تھا، لیکن وہاں بھی ان کا سوال بجا نہیں ہوتا ہے، بیجا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے کسی بھی چیز پر اگر وہ سوال کرتے ہیں، ایکس مسلم یا نان مسلم یا کوئی بھی اسلاموفوبس، تو پہلا اصول ہمارا یہ ہے کہ اس نے جو سوال کیا ہے کیا وہ سوال مکمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس سوال ہی کے اندر بہت سی مرتبہ جواب ہوتا ہے۔ سوال جیسے مکمل کریں گے، آیت کو مکمل پڑھیں گے، حدیث کو مکمل پڑھیں گے، یا جس واقعے کو بیان کر رہے ہیں اس کو مکمل پڑھیں گے، تو خود بخود اسی سوال کے اندر جواب ہوتا ہے۔ یہی بات میں اس سے پہلے بھی سمجھا چکا ہوں اور آج بھی سمجھا رہا ہوں اصولی طور پر، اور آپ ہمیں سنتے ہیں تو کم از کم آپ کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ آپ سوال کو دیکھیں گے، سوال آپ کے سامنے مکمل آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آدھی بات کہیں سے بھی نکال کر پیش کی جائے گی، سبزی کی کتاب میں سے، ویجیٹیبل کی جو بکس ہوتی ہے اس میں سے نکال کر اگر یہ پیش کیا جائے گا کہ کاٹا جائے، نمک ڈالا جائے، مرچ ڈالا جائے، مزہ آئے گا، اور اس کو کسی انسان کے اوپر فٹ کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کوئی دنگا اور فساد ہو جائے گا۔ لیکن جب پتہ چلے کہ بھائی سبزی بنانے والی بکس سے یہ چیز پڑھی جا رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے سبزی کے لیے یہ چیزیں پیش آنے والی ہے، اس کے لیے ان ساری چیزوں کو نکالا جائے گا اور استعمال میں لایا ہی جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ شعور اور اپنے اندر بیداری پیدا کریں کہ سوال کہاں سے کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن لے رہا ہوں، بہت دنوں سے ہم نے روسٹ نہیں کیا ہے، بہت دنوں سے ہم نے ایکسپوز نہیں کیا ہے، بہت دنوں سے ہم نے چٹا نہیں کھولا ایکس مسلموں کا، سوچا کہ اب یہ لائق ہی نہیں رہ گئے ہیں، یہ ختم ہو گئے ہیں، بھسم ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے ہیں، ان کی طرف توجہ دینے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ موقع آتا ہے جس موقع پر بار بار توجہ دلائی جائے، تو مثال کے طور پر میں ایکس مسلم سمیر، اپنے آپ کو بہت بڑا انٹیلیجنٹ، بہت بڑا ماہر، جس کے بونگیوں کی کوئی جو ہے وہ شمار نہیں، جس کے بونگیوں کا لامحدود اس کی بونگیاں ہے، لامحدود اس کی غلطیاں ہے جو شمار میں نہیں لائی جا سکتی۔ آپ دیکھیے اگر کوئی قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہے، حدیث کوٹ کر رہا ہے، تو ایک نان مسلم سوچتا ہے ہاں یہ ہوگی، مسلم تو چلو آپ سوچنے لگے کہ نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کھلا دھوکہ، کھلی خیانت، کھلا دوگلاپن، اور تعجب یہ ہے کہ اس کی آڈینس لاکھوں میں اس کو سن رہی ہے اور اس کے باوجود بھی اپریشیٹ کر رہی ہے۔ اس سے بڑے انبخت کون ہوں گے؟ ایک ویڈیو آپ کے سامنے چلاؤں گا بھائی صاحب کی، ایکس مسلم سمیر کی، اب سنیے گا آپ، اور اس کے بعد جب ہم اس کے اوپر اپنی بات رکھیں گے تب دیکھیے گا آپ کہ کتنا بڑا اس نے جو ہے وہ بونگی ماری ہے، کتنی بڑی۔ یہ دیکھیں، ان کے سوالوں کے جواب دینے سے مولوی حضرات ہمیشہ ہی بھاگتے ہیں۔ اس نمونے کو تو آپ نے سنا ہی ہوگا، یہ اکثر ایکس مسلم کو لان تان کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کا نام ہے مفتی عبداللہ منہاج۔ جب ان سے ایک مسلمان نے الخالق کے بارے میں سوال کیا تو ان کا جواب سنیے۔ چھوٹا سا سوال تھا کہ اللہ کے 99 نام میں سے ایک ہے الخالق، جس کا مطلب ہے بنانے والا، اور اللہ تو اٹرنل ہے، مطلب ڈے آف ججمنٹ کے بعد بھی کیا اللہ کریشن کنٹینیو کریں گے؟ والسوال عنہ بدعہ۔ جی ہاں، السوال عنہ بدعہ، یہ سوال بدعت ہے، یعنی جب ان کے پاس جواب نہ ہو تو اسے گستاخی بول کے نکل لو۔ یہ سمیر نے اپنے چینل پر شارٹ ڈالی ہے اور یہ شارٹس تقریباً میرے خیال سے لاکھوں میں گئی ہے، اور اس سے یہ میسج دینے کی اس نے کوشش کی ہے کہ ہم لوگ جواب نہیں دیتے، اور جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو یہ بول کر اس کو سائڈ کر دیتے ہیں کہ وہ سوال عنہ بدعہ۔ یہ میسج دینے کی اس نے کوشش کی ہے اور خوش ہو گیا یہ بول کر، اور اس کی آڈینس بھی تالی بجانے لگی، واہ 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 واہ، سمیر نے کیا پوائنٹ پکڑ لیا، صحیح بتایا۔ مفتی عبداللہ منہاج کوئی جواب نہیں دیتے، عاصم بھائی کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہ شارٹس کے اندر ہی ایکسپوز ہو گیا۔ یہ سب سے پہلی بات، دو تین چیز نوٹ کرنے کی، عاصم بھائی بھی یہاں موجود ہیں جو اس اسٹریم میں موجود تھے، اور دیگر احباب بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یہ کہ سمیر نے یہ ویڈیو اٹھائی ہے میرے ہی چینل سے، تو میں جیسے کہ میں نے تمہید وہانی تھی کہ سوال ہی اگر مکمل ہو جائے تو اسی کے اندر جواب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی ریکویسٹ دیکھیے، میں میمز کے ذریعے تھوڑا بہت میسج دینا چاہوں گا، بہت دن ہو گئے، 2 میمز چلاؤں گا۔ ایک تو سمیر کے لیے یہ میم، آپ سے نہ ہو پائے گا، آپ چھوڑ دیں، اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو کر کے دیکھ لیں۔ یہ ہم نے ہر ایک مسلموں کو شروع سے کہا ہے، چاہے وہ سچ والا ہو، ایڈم ہو، ساحل ہو، سمیر ہو، ہمیشہ سے کہا ہے۔ آپ لوگوں سے نہیں ہو پائے گا، لیکن جو بات کا جملہ ہوتا ہے مفتی صاحب کا، اگر آپ لوگوں سے ہو تو کر کے دیکھ لو، تو اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور جب بھی پھر عمل کرتے ہو تو یہی ہوتا ہے کہ 0 میں 0 ہو جاتے ہو۔ یہی کیا آپ نے، نہیں ہو پاتا آپ سے، لیکن پھر بھی کوشش کی۔ اور بھکتوں کے لیے ایک میسج ہے، جو ہمارے بھکت ہیں جو ان کو سنتے ہیں آنکھ بند کر کے، اس کو ہم بار بار کہتے ہیں آپ لوگ کی سپر چیٹ بیکار ہے، وہ صرف اپنے ہی پیسے اپنے اوپر لگا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو
गोबर तर गोबर दे रहे हैं। एक तो रियलिटी में आप खा ही रहे हैं और यहाँ से भी आपको ऑनलाइन भी दे रहे हैं वो फ्री में। देखिए आप लोगों के लिए हमेशा मुफ्ती साहब की मीम्स रहेगी, आप इसकी तरफ तवज्जो मैं देते भी हैं। कहता हूँ भक्तों जागो। अब ये प्यार मोहब्बत से आपको मैसेज यहाँ से दिया जा रहा है, आपको बेदार कराया जा रहा है। मतलब उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो आपको बेदार कराए, उनकी जिम्मेदारी थी एक्स मुस्लिमों की, वो आपका पैसा खा रहे हैं तो उनको चाहिए था कि वो आपको सही बात बताएं, वो आपको गलत गाइड ना करें। तो हम बगैर पैसे के 1 रुपया आपका नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपको सही गाइड कर रहे हैं। सोचिए आपका खैरखा कौन हुआ? आपके खैरखा वो हुए कि हम हुए? अभी समीर ने जो वीडियो चलाई है ना, वो वीडियो मैं अपने चैनल पे चलाता हूँ मुकम्मल, देखिए आप। उसने मेरे चैनल से वीडियो ली, उसको शर्म आनी चाहिए कि कुरान की आयत कोट करता, चलो गैर मुस्लिम को नहीं मालूम था, हदीस कोट करता तो चलो अपनी दुकान चला लेता। समीर साहब आपका चूरन कैसे बिकेगा? ये वीडियो तो मौजूद है मेरे चैनल पर, अब ये वीडियो मैं पूरी चला रहा हूँ, उसके अंदर जवाब दिया गया कि नहीं दिया गया है। और जिसने सवाल किया है, आप ये मैसेज देना चाहते हो कि वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, उसको भी हम बुलाएंगे। अभी आपको पता चले कि हमारे मुसलमान सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, और आपको जो हरबा, आपका जो प्रोपेगेंडा है वो कामयाब हुआ है कि नहीं। देखिए मुकम्मल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है इस तरीके पर। जी मेरा एक छोटा सा सवाल था कि अल्लाह के 99 नाम में से एक है अल खालिक, जिसका मतलब है बनाने वाला, और अल्लाह तो इटर्नल है, मतलब डे ऑफ जजमेंट के बाद भी क्या अल्लाह क्रिएशन कंटिन्यू करेंगे? वस्सवालु अन्हु बिदा। ये जबरदस्त जवाब है कि जो चीज यहाँ मैं रोक के कहूँ, अभी आसिम भाई भी मौजूद हैं, वस्सवालु अन्हु बिदा, यानी इसके अंदर तो मेरा कुछ रोल ही नहीं है, मेरी आवाज भी नहीं है। सबसे पहला धोखा ये कि मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज, मुझे कोई हरज नहीं है, आप बोलिए, लान तान करिए। लान तान की तारीफ कहाँ होती है समीर साहब? लान तान की तारीफ वहाँ होगी कि जो आदमी सामने वाला सही हो और उसको बोलना गलत। तो गोया कि लान तान तो आप कर रहे हैं और आपके झूठ का पर्दाफाश किया जा रहा है, ये लान तान नहीं किया जा रहा है, और ये हमेशा से किया जा रहा है और किया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। अगर आपको इसमें तकलीफ हो रही है तो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ में और इजाफा किया जाएगा, और आपके जो भी झूठ के परिंदे हैं उनको बराबर से खोला जाएगा और एक्सपोज किया जाएगा। पहली बात ये कि वस्सवालु अन्हु बिदा, आवाज के अंदर मिस्टेक हो गया, वापस से वीडियो देख लो, ये आसिम भाई की आवाज थी, मेरी आवाज नहीं है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। तो आपके अनभक्तों को भी कह रहा हूँ कि आप जरा जागो, कम से कम मेरी चैनल पर वीडियो तो देख लें, रिसर्च कर लें। आप चलो कुरान नहीं खोल सकते, हदीस नहीं खोल सकते, ये चैनल पर आएगी, वीडियो देख लीजिए, यही मौजूद है। ये भाई साहब आपको बैठकर धोखा दे रहे हैं। अब इसके बाद ये वीडियो डिलीट मत कर देना समीर, यहाँ तो अब रिकॉर्ड हो चुकी है। ये हमें मालूम है, जितना हमें बताया है, ये भी तो अल्लाह ताला ने बताया ना कि उसका वला युहीतून बिही इल्मा, कि उसका मुकम्मल तरीके से उसको जाना नहीं जा सकता। अब अगर हम ये पहले ही बता दें कि अल्लाह का प्लान आगे क्या है, वो खल्क करेगा और कब से खल्क करता आ रहा है, तो उसका मतलब हम ये दावा कर रहे हैं कि हम अल्लाह के बारे में हर चीज जानते हैं, और ये पैराडॉक्स है। चलें, इसका जवाब तो हमारी वीडियो के अंदर ही दे दिया गया है। अब आसिम भाई इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, ये दोगलेपन के ऊपर और इनकी इस खयानत के ऊपर, खुली खयानत के ऊपर, कि जो वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है उसको उठाकर आदि चलाकर पूरी अपने एक्स मुस्लिम कमेटी को और पूरे नॉन मुस्लिम को या अपने सुनने वाले अनभक्तों को भाई साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ से कोई जवाब नहीं दिया जाता। हाँ, बहुत सी मरतबा हम कहते हैं हमें नहीं पता, हम अपनी लाइल्मी का इजहार खुलकर करते हैं, डंकी की चोट पर करते हैं, और इसके अंदर हम कोई शर्माते नहीं हैं, गलत जवाब नहीं देते, नहीं आता तो बोलते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप उससे जो मैसेज देना चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कि आसिम भाई की वो आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं है। दूसरी बात ये कि उसी वीडियो में जवाब भी दिया गया है। तीसरी बात ये कि जिन साहिब को जवाब दिया गया है ना, इंशाल्लाह वो साहिब भी कुछ देर में तशरीफ लेकर आएंगे, फिर आपको इंशाल्लाह बताएंगे यहाँ से कि वो सेटिस्फाई हुए थे कि नहीं हुए थे। आसिम भाई इस पर कुछ तबसरा फरमाना चाहेंगे तो फरमाइए। जी मुझसे मुझे लग रहा है कि उस बंदे को जब इतनी बुनियादी पहचान नहीं है कि वो कौन है, जवाब देने वाला कौन है, और ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वस्सवालु अन्हु बिदा, ये किसके हैं, जब वो बिल्कुल जाहिर वीडियो से वो अंदाजा नहीं लगा सकता, तो अब इससे समझें कि वो कैसे किसी इल्मी मौजू के ऊपर, किसी कहेंगे भारी भरकम जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर वो कैसे नॉलेज, यानी इससे इसका पता चलता है कि उसका जो IQ लेवल है ना, वो मतलब समझे कि सतियत से भी नीचे है। यानी कि जो एक कह लें कि बहुत मीडियोकर और बहुत गिरे दर्जा का जो IQ होता है, वो उस दर्जे का भी नहीं है कि वो बंदा नाम ले रहा है आपका कि ये बंदा है मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज, जब इसके पास जो है जवाब नहीं होता तो वो इस तरह के जवाब देते हैं, और जवाब किसका है, जवाब है मेरा। तो जब ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ये बंदा,
کہ بس اس نے مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے بس چینل کا نام دیکھا اور آپ کی شکل دیکھی اور سمجھا کہ ہر جواب یہاں سے مفتی عبداللہ منہاج کا آ رہا ہے. تو اب اس سے زیادہ جو ہے اس کے بارے میں کیا ہی کہا جا سکتا ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. دوسری بات یہ عاصم بھائی، یہاں تذکرہ کرتا میں چلوں، ہمارے آج کل جو واقعات رونما ہو، اس سے پہلے منی پور کا واقعہ ہوا، ایکس مسلم جو اپنے آپ کو انسانیت کا ہمدرد کہتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر اسٹریم کریں، اپنی باتوں کو رکھیں، کنڈیم کریں کھلے طور پر، لیکن نہیں. ان کے سامنے تو ایک میسیج ہے جو ہمیشہ ان کے گرو کی طرف سے دیا جاتا ہے. ایکس مسلم جتنے بھی ہیں یا ان کو سننے والے جتنے بھی ہیں، آپ اس ویڈیو کلپ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، دیکھیں آپ کی سوچ کیا ہے. سے مطلب پتا ہے کسی نے کہ صاحب وہ لڑکی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. آپ کی بہن بیٹی بھتیجی بھانجی ہے، جیسے نہیں ہے تو یہ وشے آپ کا نہیں ہے کرنے کا. اننیسری اس میں باتیں، یہ گرو صاحب ہمیشہ یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو یا اس طرح سے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو آپ کی بھائی بہن بیٹی تو نہیں ہے نا، تو آپ کو کیا اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہے. سوچیں، اس سوچ کے لوگ آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بھائی لوگ ان کو دے رہے ہیں سپر چیٹ. ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ انسانیت کے دل دادا ہونا، بڑے ہمدرد ہونا، تو ایسے موقع پر کہاں آپ کی انسانیت چلی جاتی ہے؟ کیوں نہیں آ کے آپ جو ہے کنڈم کر رہے ہوتے ہیں کھلے طور پر؟ کیوں نہیں آپ اس کو ختم کر رہے ہوتے؟ لیکن نہیں بولیں گے آپ، کیونکہ اس کے اندر کوئی مسلم انوالو نہیں ہے نا. تو آپ کی اسٹریم پر لائک اور سبسکرائبر کیسے بڑھیں گے اور ویوز کیسے بڑھیں گے؟ تو سارا ویوز کا چکر ہے. انسانیت اگر آپ کے اندر ہے تو ہر موقع پر انسانیت کے لیے کھڑے ہونے والے بنے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی کر رہا ہے تو ہم کھلے طور پر ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ میسج دیتا ہی نہیں. ہاں، کوئی اگر مسلم کر رہا ہے تو ہم کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. ہو گئی بات. یہی چیز آپ کو کرنے کے لیے جو کہا جاتا ہے تو آپ اس کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے عاصم بھائی؟ اس کے بارے میں ذرا آپ توجہ دلائیں گے. کیوں ایسا کہ جب کنڈیم کرنے کی بات آتی ہے تو صرف کنڈیم کرنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی اسلام کا نام لے کر غلط چیز کر رہا ہے تو ہم کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم ہے، اس نے غلط اسلام کو سمجھا ہے اور اسلام اس کا میسج نہیں دیتا ہے. یہ چیز ان کو کرنے کے لیے تو یہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. جی مفتی صاحب، دیکھیں یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے جس کو ہم لوگ خود جو ہے وہ اپنے آنکھوں سے آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم وٹنس ہیں. کہیں کہ اس دور کے اور اس سوسائٹی کے ہم وٹنس ہیں جو سوسائٹی ایک طریقے سے دنیا کے اندر ایک ایسی مثالیں قائم کر رہا ہے جو مثالیں سب سے یعنی کہ انسانیت کے نام پہ جو بھدا ہو سکتا ہے وہ ہے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک چھوٹ پھوٹ واقعات ہو رہے ہیں آپ اس کو کہہ دیں کہ بھائی کوئی ایک فرنج ایلیمنٹ ہے ہمارے سوسائٹی میں. ایسا نہیں، بلکہ اب یہ مین اسٹریم ایلیمنٹس ہو گئے ہیں اور یہ آپ کو پورے سوسائٹی کے ہر حصے میں یہ چیز جو ہے دکھتی ہوئی ملے گی. ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے اور جو نفرت ڈالی گئی تھی لوگوں کے ذہن میں اب اس کی سمجھے کہ فصل پک گئی ہے اور اس کے ریزلٹ سامنے آنے لگے. لوگوں کو شروع میں لگتا تھا کہ ارے ایسا کیسا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس نارمل سی چیز ہے، ایک فرنج باتیں ہیں، بس اس کو یوں ہی سرسری طور پہ جو ہے وہ کر کے نکل گئے. لیکن پچھلے 3-4 مہینے میں ہم نے ایسی چیزیں وٹنس کی ہے کہ یعنی کہ جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. یعنی کہ دل دکھنا، یعنی یہ کہہ لیں کہ زبان میں وہ الفاظ استعمال یعنی ہے ہی نہیں، کسی بھی زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں ہے جو ہمارے جذبات کو، ایموشنز کو یعنی ایکسپریس کر سکے. بس یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنے امیجنیشن میں بھی لانے میں یعنی کہ کہیں کہ بہت ڈرتے ہیں کہ یہ چیز آدمی امیجن نہیں کرتا. جو چیزیں ہم نے مثال کے طور پہ منی پور میں دیکھی وہ بھی میں